اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ سامعین کرام، آج میں آپ کے پیش خدمت وہ دسترخوان لے کر آئی ہوں۔ وہ مقام ہے اس دسترخوان کے سجانے کا کہ ہم سجاتے تو 9 یا 10 رمضان المبارک کو ہے اور رزق پورے سال کا حاصل کرتے ہیں۔ کیا شان ہے اس دسترخوان کی کہ پروردگار عالم ایک دن اس دسترخوان کے سجانے کا بدلے میں پورے سال کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دسترخوان شہزادی ختیجۃ الکبریٰ۔ کون شہزادی ختیجۃ الکبریٰ؟ قربان جاؤں شہزادی ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ شہزادی ختیجۃ الکبریٰ کون شہزادی ختیجۃ الکبریٰ؟ جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین رسول خدا کی زوجہ ہیں، شہزادی کونین شہزادی فاطمہ زہرا جو خود جنت کی سردار ہیں، جنت کے سرداروں کی سردار ہیں، لیکن ان کی بھی جنت شہزادی ختیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں ہے۔ میں قربان جاؤں وہ شہزادی ختیجۃ الکبریٰ جسے خدا خود سلام بھجوائے، سبحان اللہ۔ وہ شہزادی ختیجۃ الکبریٰ جس کا پوری کائنات کا رازدار ہے، ملکہ عصمت و طہارت کی مالک ہے میری شہزادی۔ یہ وہ شہزادی ہیں جو سادات کی ماں ہیں۔ تاریخ عرب کہتی ہے کہ یہ شہزادی اس قدر امیر تھیں کہ جب شہزادی کا قافلہ تجارت کے لیے نکلتا تھا تو اس شان سے نکلتا تھا کہ آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا اور پہلا یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مقام ہے شہزادی کا، کیا رتبہ ہے شہزادی کا۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میری ویڈیو کو اسکپ نہ کیا کریں تاکہ آپ لوگ پوری ویڈیو لازمی سن سکیں اور پوری ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں۔ میری تمام ویڈیوز جتنی بھی ہیں وہ سب روزی، دولت، اولاد، پریشانیوں سے نجات کی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ جب آپ اسکپ کر دیتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اور میری تمام ویڈیوز وہی ہوتی ہیں جو کہ لازمی ڈیز کی ہوتی ہیں۔ وہ دن نکل جاتا ہے پھر آپ کے لیے وہ ویڈیوز فضول ہو جاتی ہیں۔ تو میں آج آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میری ویڈیو کو اسکپ نہ کیا کریں، لازمی پوری ویڈیو سنا کریں تاکہ آپ پوری طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جن بہن بھائیوں نے اب تک میری ویڈیو کو، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ پلیز 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 جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بالکل پریس کرنا نہ بھولا کریں، کیونکہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیا کریں، تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں۔ اور میری ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے، بہت لازمی ویڈیوز ہیں، توجہ سے سنا کریں۔ لائک کمنٹ شیئر لازمی کیا کریں، اور خصوصی جو لوگ اس مرتبہ کی قرآن اندازی میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ لازمی کمنٹ میں اپنا نام لکھیں تاکہ ان سے رابطہ کرنے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہو۔ ہم بتا رہے تھے شہزادی کی عظمت، شہزادی کی شان۔ میں شہزادی کی نہ ہی عظمت بتا سکتی ہوں، نہ میں شہزادی کی شان بتا سکتی ہوں، نہ میرے پاس اتنا علم ہے۔ میں تو صحیح طریقے سے اپنے آپ کو طالب علم بھی نہیں کہتی۔ پروردگار احسان ہے، کروڑوں کروڑوں احسان ہے پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایسے دن ایسے اہل بیت سے نواز دیا ہے کہ ایک ایک دسترخوان پر ہمیں اس قدر عطائیں نازل ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شہزادی رسول خدا کی وہ بیوی ہیں جنہوں نے اسلام سے کچھ لیا نہیں بلکہ اسلام کو دیا ہے، کیونکہ نبی کی ہر بیوی کا بیت المال سے وظیفہ بندھا ہوا تھا، جو کہ بیت المال سے ہر مہینے ہر بیوی کو وظیفہ ملا کرتا تھا۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنی شہزادی ختیجۃ الکبریٰ کے، یہ وہ بیوی ہیں شہزادی کی جنہوں نے اسلام کو قرض دیا ہے۔ پوری کائنات میری شہزادی کی قرض دار ہے، پروردگار کا احسان ہے۔ پروردگار کیا کہنے، کروڑوں احسان ہے اس پروردگار عالم کا کہ جو یہ شہزادی سادات کی ماں ہے۔ یہ وہ شہزادی ہیں جن کے باپ کا شملہ عرش کو چھوا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ لیکن قربان جاؤں کہ جب عقد ہوا ہے میری شہزادی کا تو جس نبی سے عقد ہوا ہے، جس نبی سے نکاح ہوا ہے، ان کی نالین عرش کو چھوا کرتی تھی، ان کی جوتی عرش تک چلی جایا کرتی تھی۔ اللہ صلی علی محمد و
آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ میری شہزادی کی عظمت ہے کہ پوری کائنات میری شہزادی کی مقروض ہے۔ اتنی عظمت والی شہزادی کا دسترخوان اگر آپ اور میں اپنے گھر میں سجا لیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں رزق کی کمی ہو جائے؟ آج ہر شخص رزق کے لیے پریشان ہے۔ آج جو اتنی جدوجہد، اتنی تکودو ہے، وہ کس وجہ سے؟ صرف رزق کی خاطر۔ تو یہ وہ دسترخوان ہے کہ آپ کے رزق کو وسیع سے وسیع تر کر دے گا۔ جو بہن بھائی رزق کے لیے پریشان ہیں، جو رزق کے لیے، جن کے رزق میں کمی ہے، جو بے روزگار ہیں، پروردگار سے التجا کریں، یہ دسترخوان لازمی کریں، اور دسترخوان کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے شہزادی ختیجۃ الکبریٰ کو ان کی مال کا واسطہ دے کر نبی کے صدقے سے مانگ کر تو دیکھیں، آپ مالا مال نہ ہو جائیں تو مجھے شہزادی کی کنیز نہ کہنا۔ یہ دسترخوان 9 اور 10 رمضان المبارک کو دسترخوان لازمی سجائیں۔ دسترخوان کا طریقہ نہایت آسان ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے دسترخوان شہزادی ختیجۃ الکبریٰ کا۔ یہ 9 یا 10 رمضان کو دسترخوان لازمی سجایا جاتا ہے۔ دسترخوان کا طریقہ یہ ہے کہ افطار سے پہلے آپ نے گرین دسترخوان، افطار سے پہلے ہرا دسترخوان بچھانا ہے۔ ہرے رنگ کا دسترخوان بچھائیں جو کہ لازمی ہے۔ ہرا دسترخوان بچھائیں، اور جو چیزیں دسترخوان پر آپ نے لازمی رکھنی ہے، میں ان چیزوں کا تذکرہ کر رہی ہوں۔ باقی پروردگار عالم نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے آپ اس دسترخوان پر وہ چیزیں رکھ سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں دسترخوان کی لازمی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہرا دسترخوان بچھانا ہے۔ ہرے دسترخوان کے اوپر آپ نے دودھ گلاس میں یا جگ میں دودھ رکھیں، کھجوریں رکھیں، نمک رکھیں، چینی رکھیں، دہی رکھیں۔ یہ چیزیں لازمی ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ آپ نے دودھ رکھنا ہے وائٹ، اس میں کوئی بھی مشروب نہیں ملانا ہے، وائٹ کلر کا دودھ آپ نے رکھنا ہے۔ چینی مکس کر لیں جیسے بھی، لیکن وائٹ ہونا چاہیے دودھ رکھنا ہے آپ نے، کھجوریں رکھنی ہیں، نمک رکھنا ہے، دہی رکھنی ہے۔ یہ آپ کو میں نے جو چیزیں بتائی ہیں 5 چیزیں ہیں، یہ چینی، دہی، کھجوریں، نمک، یہ 5 چیزیں آپ نے لازمی اپنے دسترخوان پر رکھنی ہے۔ اور دسترخوان پر رکھنے کے بعد گھر کا ہر شخص، آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، تمام شخص سے کہیں کہ وضو کر کے دسترخوان پر آ کر بیٹھیں، اور ہر شخص ایک تسبیح صلوات کی شہزادی ختیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں، صلوات کی تسبیح پڑھ کر۔ اس کے بعد گھر کا کوئی بھی ایک فرد سورہ یاسین کی بآواز بلند تلاوت کرے اور شہزادی ختیجۃ الکبریٰ کو ہدیہ کر دے۔ اس دسترخوان کا اجر و ثواب، تسبیح صلوات کی جتنی بھی پڑھی گئی ہیں، جتنے بھی افراد ہیں ان کا اجر و ثواب، اور سورہ یاسین کا اجر و ثواب شہزادی ختیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں ہدیۃً، نذرانۃً، تحفۃً، شکرانۃً آپ پیش کر دیں، اور اس کے بعد آپ تناول فرما لیں۔ باخدا جو بیمار ہے وہ صحت پا جائے گا، جو قرض دار ہے اس کے قرضے شہزادی ختیجۃ الکبریٰ اپنے خزانے سے ادا کر دیں گی، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے آسانی میں بدل دیں گی، اور جو بیمار ہے اسے صحت یاب کر دیں گی، جو مقروض ہے اس کا قرض ادا کر دیں گی، بچیوں کے بخت بلند کر دیں گی، بیٹوں کے نصیب جگا دیں گی، اور بیماروں کو شفا اور صحت یابی عطا فرما دیں گی۔ میں اس دسترخوان کی شان بیان نہیں کر سکتی۔ پروردگار عالم سے التجا ہے کہ میرے مولا جہاں جہاں جتنے بھی بہن بھائی یہ دسترخوان سجائیں، پروردگار آپ شہزادی ختیجۃ الکبریٰ کے مال سے، ان کے رزق میں، روزی میں، کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں۔ پروردگارہ جو بے گھر ہیں، انشاءاللہ آپ یہ دسترخوان بچھا کر تو دیکھیں، جو بے گھر بہنیں ہیں اگلے سال وہ یہ دسترخوان اپنے گھر میں سجائیں گی، جو بے روزگار ہیں یہ دسترخوان اپنے رزق سے بچھائیں گے، جو بے اولاد ہیں وہ گودوں میں اولادیں لے کر یہ دسترخوان سجائیں گی۔ میں اس دسترخوان کی شان بیان نہیں کر سکتی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس دسترخوان کی شان کو بیان کر سکوں۔ واللہ باخدا اس دسترخوان کی وہ شان ہے کہ جس دسترخوان پر فرشتے آ کر تناول فرماتے ہیں، تو آپ سے لازمی التجا ہے کہ جب آپ یہ دسترخوان سجائیں تو مجھے اور میری فیملی کو نام لے کر یاد رکھیے گا۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔